بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسلم روزدار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اشاعت ثانیہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول بھیجنا۔ موجودہ دور میں لڑکیوں کو دنیاوی اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنا فتنے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا گھر پر ہی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر گھر پر نہ ہو سکے تو پھر ایسے اسکول میں تعلیم دلائی جائے جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں، پڑھانے والے مرد نہ ہوں، خود بھی مکمل پردے کا اہتمام کے ساتھ جائے اور وہاں بھی پردے کا مکمل نظام ہو، محرم کے ذریعے جانے آنے کا انتظام موجود ہو۔ ان سب کے باوجود بھی دینی تعلیم پر ساتھ ساتھ خصوصی توجہ ہونا، گمراہی بے راہروی کے اسباب کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور ٹاپک نمبر ہمارا 2 یہ ہے کہ حمل ساکت کروانا۔ شریعت میں بغیر شدید ضرورت کے حمل ضائع کرانا ناجائز ہے اور حرام ہے، لیکن اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے عورت کا معائنہ سے بتایا کہ اگر حمل ساکت نہ کیا گیا تو عورت کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس عذر کو سامنے رکھ کر 4 ماہ سے پہلے حمل ساکت کرانے کی گنجائش ہے، اور 4 ماہ کے بعد متعلقہ ناجائز ہے۔ کسی بھی عذر سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بچے کی پرورش کے خاطر مانع حمل تدابیر اختیار کرنا۔ اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا ہو اور دوبارہ حمل ٹھہرنے سے بچے کی پرورش میں تکلیف کا سامنا ہو اور ماں کے دودھ میں کمی آ جاتی ہے تو 3 سال کے وقفے کے ایسے ادویات وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہیں کہ جن کے استعمال سے عارضی طور پر حمل نہ ٹھہرے۔ بالکل صلاحیت ختم کرنے والی تدابیر اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جو ہمارا چوتھا ٹاپک ہے وہ کب عارضی مانع حمل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ کسی عذر کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے ہمیشہ کے لیے قوت تولید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، وہ بالا اتفاق ناجائز اور حرام ہے، لیکن درجہ ذیل عذر کی وجہ سے عارضی طور پر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے پیدائش کی صلاحیت کچھ وقت کے لیے رک جائے بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1 یہ ہے پہلے سے موجود بچے کو نشو و نما کی ضرورت ہو اور اب دوبارہ حمل سے اس کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ زوجین کے تعلقات ہموار نہ ہونے کی وجہ سے علیحدگی کا ارادہ ہو۔ عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ برداشت نہ کر سکتی۔ عورت اپنے وطن سے دور کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کا مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہے اور سفر مشقت والا ہے جس سے تکلیف کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5 یہ خطرہ ہو کہ بچہ فساد زمانے کی وجہ سے بچہ بد اخلاق اور والدین کی رسوائی کا سبب بنے، لیکن کسی ایسی غرض سے روکنا جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو درست نہیں ہے۔